बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, तालिबान और अमेरिकन 20 साल तक एक दूसरे के साथ हालत जंग में रहे। 3 साल मुज़ाकरात में गुजरे। इन मुज़ाकरात के नतीजे में अमेरिका अफगानिस्तान की सरजमीन को छोड़ गया और एक तवील जंगी सफर के बाद तालिबान ने काबुल का इक़्तिदार संभाल लिया है। अबूरी हुकूमत बन गई है। वज़रा को कलमदान मिल गए। गवर्नर्स ने अपने अपने सूबों का चार्ज संभाल लिया है। लेकिन मसला यह है कि अफगान तालिबान की हुकूमत को दुनिया भर में कोई भी तस्लीम नहीं कर रहा। तमाम खुशफहमियां और उम्मीदें अब कमजोर पड़ती जा रही हैं। ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक तालिबान ने मायूसी और परेशानी के आलम में सर जोड़ लिए हैं और कहवे की चुस्कियां लेते हुए तालिबान हुक्मरान दुनिया की तरफ से तलख रवैये को पी रहे हैं। उनके पास पैसा है, न वसाइल हैं, और ये दोनों चीजें ना हो तो इंतजामी मामलात मजीद बिगड़ जाते हैं। पूरी दुनिया तालिबान से मुतालबा कर रही है कि एक ऐसी हुकूमत तश्कील दी जाए जिसमें तमाम कबाइल को नुमाइंदगी हासिल हो, खातीन भी इख्तिदार का हिस्सा बने। दूसरी तरफ नई दुनिया में रहने वाले कदामत परस्त तालिबान अपनी हठधर्मी पर कायम हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए अफगानिस्तान में जामे हुकूमत के कयाम के लिए वजीर आजम इमरान खान का तालिबान से बातचीत के आगाज का ऐलान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में एक अहम इंकशाफ है। सोशल मीडिया के तवस्सुत से इस ऐलान के लिए जिस वक्त और जिस मकाम का इंतखाब किया गया, उसने इसकी अहमियत मजीद बढ़ा दी है। वज़ीर आज़म ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर यह बयान ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के इख्तिताम पर जारी किया, जिसमें इस अज़्म का इज़हार किया गया है कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए ताजिक, हजारा और उज़्बेक बरादरी को अबूरी हुकूमत में शामिल कराएंगे। बयान में मजीद कहा गया है कि दुशंबे में अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातों, खुसूसन ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से तवील बातचीत के बाद मैंने एक जामे हुकूमत की खातिर ताजिक, हजारा और उज़्बेक बरादरी की अफगान हुकूमत में शमूलियत के लिए तालिबान से मुज़ाकरात की इब्तिदा कर दी है, क्योंकि 40 बरस तक लड़ाई के बाद तमाम धड़ों का इक़्तिदार में शामिल होना न सिर्फ अफगानिस्तान के इस्तेहकाम का ज़ामिन बल्कि खित्ते के मफाद में भी है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में हालात के तकाजे के मुताबिक अफगानिस्तान अहम तरीन मौजू रहा है। 40 साल तक जंग के शोलों में झुलसने वाले इस तबाह हाल मुल्क में अब हर सूरत अमन इस्तेहकाम के दौर के आगाज पर चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और ताजिकिस्तान सब ने इत्तेफाक किया है। चीन, रूस, पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के एक गैर रस्मी इजलास में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का कहना था कि चारों ममालिक के लिए ज़रूरी है कि वो मवासलात और हम आहंगी को मजबूत करें, मुतफ़िक़ा आवाज़ उठाएं, मुस्बत असर रसूख रखें और अफगानिस्तान की सूरत हाल को मुस्तहकम करने में तामीरी किरदार अदा करें। ये आम बात नहीं है। टेलन न्यूज़ स्पेशल में मजीद कौन कौन से इंकशाफात किए जाएंगे, ये आज के इस प्रोग्राम में आप जुड़े रहेंगे तो आपको मालूम होगा। हमारे साथ रहिएगा। टेलन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफदर अली। नाज़रीन, चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मजीद कहा कि खित्ते के ममालिक नई अफगान हुकूमत से तवक्को करते हैं कि वो वसी बुनियादों पर मुश्तमिल दहशतगर्दों से पाक और पड़ोसियों के लिए दोस्ताना हो। अफगानिस्तान के अमन इस्तेहकाम और तामीर व तरक्की के लिए इसके हमसाया मुल्कों की ये फिक्रमंदी तालिबान के लिए यकीनन काबिल कदर होनी चाहिए। पाकिस्तान, चीन और दूसरे दोस्त मुल्कों का अफगानिस्तान में तमाम नस्ली ग्रुपों की नुमाइंदा हुकूमत के क़याम के मशवरे का मकसद भी यही है कि पूरी अफगान कौम हर तरह की बाहमी कशमकश से दामन कश होकर पूरी यकसुई के साथ अपने वतन की तामीर व तरक्की में मशगूल हो। आज दुनिया में अफगानिस्तान के तनाजुर में जो गठजोड़ हो रहे हैं और आलमी सतह पर जो तब्दीलियां आ रही हैं, इस हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं फयाज अहमद बड़ाई साहब। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर हैं। बड़ाई साहब, दुनिया में ब्लॉक बन रहे हैं, मफादात की जंग शुरू हो चुकी है। इस सूरत हाल में अफगान अवाम कहाँ खड़े हैं और पाकिस्तानी जो इक़दामात हैं, खुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है, इस पर आप क्या कहेंगे? सफ़दर, आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में आलमी आसाबी जंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और हर मुल्क अपने अपने मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने दाव पेच पूरी तरह खेल रहा है। आप जानते हैं कि अमेरिका को जो शिकस्त हुई अफ़गानिस्तान में, क्या समझते हैं कि आप वो इसको ईज़ी ले रहा है, वो अपने ज़ख्मों को चाट रहा है और अपनी पूरी प्लानिंग में है, वो बाज नहीं आएगा। उनके थिंक टैंक जो हैं वो सोच रहे हैं जो इंसल्ट उनकी हुई है और जो उनको रिस्पांस मिल रहा है दुनिया से, तो वो पलट कर आएंगे। वो भी अपनी प्लानिंग में पूरे तरीके से आ रहे हैं। चाइना को अगर आप देखें तो चाइना जो है वो एक ख़ास हिकमत अमली के साथ दुनिया से ताल्लुकात बना रहा है।
چائنا کے حوالے سے یہ بات ہے کہ چائنا چاہتا ہے کہ وہ سپر پاور بنے اور ملکوں پر حکمرانی کرے اور ان سے پیسے بھی کمائے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ رشیا جو ہے اس کا ایک خاص مفاد ہے۔ رشیا اپنے وہ زخم نہیں بھولا جو افغانستان میں اس کو لگے، وہ امریکہ کے ساتھ اپنی جو کولڈ وار ہے اس کے دور کو بھی نہیں بھولا۔ تو وہ بھی اپنی پلاننگ ہے، وہ صرف طریقہ یہ استعمال کر رہا ہے کہ وہ کچھ لوگوں سے دشمن تو ہیں لیکن اس وقت وہ ان سے دوست بن کر معاملے طے کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا کا جو حالات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کا میڈیا اور انڈیا کی گورنمنٹ کتنی بوکھلائی ہوئی ہے افغانستان کی صورتحال سے۔ طالبان کے آنے سے اگر کوئی صحیح معنوں میں تکلیف میں ہے، اس پر بوجھ پڑا ہے، تو وہ انڈین گورنمنٹ اور انڈین میڈیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا جو شروع سے ایک وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ خراب تعلقات میں رہا ہے، ان کے خلاف سازشیں کرتا رہا ہے، اور اس کی کوشش رہی ہے کہ اس کی سپرمیسی جو ہے اس کے پڑوسی ملکوں پر قائم رہے۔ تو جو افغانستان کی صورتحال کے بعد اس کو تلخ چیزیں ملی ہیں، وہ اب صرف بونکے گا نہیں، وہ تو اب باقاعدہ کاٹنے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ہر ملک اپنے مفاد کے لیے بلاک کا حصہ بن رہا ہے، اور اس وقت دنیا میں مختلف بلاکس بن رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ارجنٹینا اور انگلینڈ کی رفت بڑھ رہی ہے۔ امریکہ، آسٹریلیا اور یوکے نے آکس نام سے ایک نیا اتحاد بنایا ہے۔ تو چائنا، رشیا اور پاکستان کے حوالے سے ایک مشرقی علاقوں میں ایک نیا اتحاد بن رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں اگر آپ دیکھیں، دنیا کے اس نقشے کو دیکھیں، تو افغانستان کے لوگ پہلے بھی پسماندہ تھے، آج بھی پسماندہ ہے، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو تاجک صدر سے ملاقات کی ہے، انہوں نے بہت ہی اچھا سٹیپ لیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں انہیں چاہیے کہ حکومت میں جتنے بھی مخالف دھڑے کے لوگ ہیں، جس میں ازبک، تاجک اور ہزارہ برادری کے لوگ ہیں، ان سب کو حکومت میں شامل کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم طالبان سے اس حوالے سے باقاعدہ مذاکرات کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ انہیں اپنی پالیسی کو بیان کر دیا ہے، کیونکہ خارجہ پالیسی میں کچھ کوائٹ پہلو بھی ہوتی ہیں جو بتانے نہیں پڑتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا حکمت والا فیصلہ کیا کہ نہیں، ہمیں طالبان کو سمجھانا ہے کہ وہ دنیا کو ساتھ لے کر چلے، کیونکہ دوستوں کے مشورے دوستوں کو سنوارتے ہیں۔ تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم افغانستان کے طالبان کو کچھ چیزیں سمجھائیں کہ وہ بھی کچھ سٹیپ لیں، کچھ سٹیپ دنیا لے، اور مل کر ایک جو بہتر افغانستان ہے اس کا وجود میں آ سکے، اور وہ جو افغانستان کے لوگ ہیں جو پسماندہ لائف گزار رہے ہیں، جن کے حصے میں صرف دکھ اور مصیبتیں ہی آئی ہیں، اگر آج افغانستان میں امن نہیں ہوتا اور کوئی باقاعدہ حکومت نہیں بنتی اور دنیا تسلیم بھی نہیں کرتی اور افغانستان جن مسائل کا شکار ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان افغانستان کے عوام کو ہوگا اور بدحالی ان کے اوپر آ جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی یہ ایک اچھی کوشش ہے کہ انہوں نے مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا، اور اپنے دوستوں کو سمجھانا چاہیے، اور سمجھانے سے بہتر رزلٹ آتے ہیں، اور ممکن ہے کہ طالبان کچھ ایسے سٹیپ لیں کہ دنیا ان کو تسلیم کرے، اور افغانستان کے جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں، ان کے لیے بھی کوئی خوشحالی کا راستہ نکل سکے۔ بہت شکریہ فیاض احمد وڑائے صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین، کابل سے عالمی سیاست میں اٹھنے والا طوفان ابھی تھما نہیں کہ امریکہ نے یورپ پر بھی بجلی گرا دی ہے۔ بدھ کے روز اس نے برطانیہ اور آسٹریلیا کے ساتھ مل کر ایشیا پیسیفک میں آکس کے نام سے ایک نیا فوجی اتحاد تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ اگرچہ ان ممالک کی قیادت نے چین کا نام نہیں لیا، تاہم سمجھا یہی جا رہا ہے کہ انگلش بولنے والی جمہوریتوں کا اتحاد امریکہ کی اس ابھرتی ایشیائی طاقت کا گھیراؤ کرنے کی طویل المدتی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ جو بات البتہ واضح ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یورپی یونین کو اس کار خیر میں شامل نہیں کیا گیا، بلکہ آسٹریلیا نے فرانس کے ساتھ روایتی سب میرین کی فراہمی کا معاہدہ بھی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، کیونکہ نئے اسٹریٹجک حالات میں اتحادی سے نیوکلیئر سب میرین فراہم کریں گے جو ایک وسیع علاقے کی نگرانی کو ممکن بنا سکتی ہے۔ فرانس نے اس پیش رفت کو اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف قرار دیتے ہوئے امریکہ اور آسٹریلیا سے اپنے سفیر بلا لیے ہیں۔ سب میرین معاہدے کے خاتمے سے مالی مفادات کو پہنچنے والا نقصان اپنی جگہ، فرانس کا اس خطے میں نظر انداز کیا جانا، جس میں اس کی برطانیہ کے ہانگ کانگ سے دستبردار ہونے کے بعد سب سے زیادہ کالونیز ہیں، اس کے لیے یقینی طور پر تکلیف دہ ہے۔ یہ فرانسیسی صدر ہی تھے جنہوں نے جو بائیڈن کی ٹرانس اٹلانٹک الائنس کو مضبوط کرنے کے بیان پر ٹرمپ کے ہاتھوں نالاں یورپ کو بتایا تھا کہ امریکہ واپس آ گیا ہے۔
امریکہ کی نئی ایشیا پیسیفک حکمت عملی کے سامنے آنے سے فرانس اور یورپ کا لمحہ امید ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ دوسری طرف شنگھائی تعاون تنظیم میں اپنے مستقل ممبران کی فہرست میں ایران کا اضافہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ تاجکستان میں ہونے والی اس علاقائی تنظیم کی 21ویں سربراہی اجلاس میں سامنے آیا ہے۔ چین اور روس کی مشترکہ قیادت میں قائم اس تنظیم کے پاکستان، بھارت اور وسط ایشیا کی ریاستیں ممبر ہیں۔ 9/11 کے واقعے سے چند مہینے پہلے ہی شنگھائی تعاون تنظیم کا قیام عمل میں آیا تھا اور افغانستان میں قائم طالبان حکومت سے خطے کے امن کو خطرات لاحق سے نمٹنا اس کا مطمع نظر تھا۔ پچھلے 20 سال میں اس علاقائی تنظیم نے جہاں اپنے وجود کو وسعت دی اور اپنی صف میں پاکستان اور بھارت کو شامل کیا، وہیں پر یہ امریکہ سے افغانستان سے انخلا اور وسط ایشیائی ممالک سے فوجی اڈے خالی کرنے کا بھی مطالبہ کرتی رہی ہے۔ اب اس کا دیرینہ مطالبہ تسلیم ہو گیا اور امریکہ افغانستان سے اپنا بوریا بستر لپیٹ گیا ہے۔ اسے شکایت ہے کہ بے ہنگم انخلا افغانوں کو بھوک اور بیماری کے حوالے کر دے گا۔ یوں جمعرات کو ہونے والی سربراہی اجلاس میں ایک تو امریکہ اور اس کے حلیف ممالک پر افغانستان کو تنہا نہ چھوڑنے پر زور دیا گیا ہے، دوسری طرف ایران کو ممبرشپ دے کر اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ افغانستان کے تمام ہمسایہ ممالک ایک صفحے پر آ جائیں تاکہ اس ملک میں امن اور ترقی کی پائیدار بنیاد ڈالی جا سکے۔ اور پوری کی پوری دنیا اب اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان کے کردار کو تسلیم کرے۔ یاد رہے یہ بات، پاکستان کا کردار واضح ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا جو کردار تھا، وزیر اعظم عمران خان کا جو موقف تھا، اسے کسی حد تک تسلیم کر لیا گیا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہر حد تک تسلیم کر لیا جائے گا۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔